ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإنا معكم من المتربصين. محترم حضرات، بزرگوں، دوستو، عزیزو، ساری تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جو نوجوان بچے ہیں جو بغیر ٹیک لگا کے بھی بیٹھ سکتے ہیں وہ سامنے آ جائیں، جگہ خالی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں اگر آپ سامنے ہیں تو جنت میں پہلے ہیں، اگر آپ جنت کی قیمت دے کر پیچھے بیٹھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، جنت میں بھی لاسٹ میں ملے کوئی بات نہیں۔ لاسٹ میں بیٹھنا کس کے لیے ہے؟ کمر میں درد ہے، بوڑھے لوگ ہیں، بغیر ٹیک کے بیٹھ نہیں سکتے، ان کے لیے عذر ہے۔ ہم تو یوتھ ہیں، نوجوان ہیں جو پتھر چبا دیتے ہیں۔ ایسے نوجوان میں نے صاحب کو دیکھا، پیچھے تھے، اٹھ کے آئے، سامنے آئے، جگہ خالی ہے، ابھی بھی جگہ خالی ہے۔ خیر کی طرف، اسے کہتے ہیں تسابق الخیرات، بڑھ کے جو جام اٹھا لے ساقی، یعنی جہاں خیر مل رہا ہے، نیکی مل رہی ہے، بڑھ کے جو اٹھا لیتا اسی کو جنت میں اعلیٰ مقام ہے۔ جنت تو سب کو ملے گی، جس نے بھی کلمہ پڑھا سب کو بھی ملے گا۔ جیسے دنیا میں ہر چیز میں کلاس ہے، فرسٹ کلاس، جنرل کمپارٹمنٹ، سیکنڈ کلاس، ویسے اللہ تعالیٰ کے پاس بھی کلاسیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ سب ایک کلاس میں ٹھوس دیں گے، وہاں سب کلاسیں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی کے بازو بنگلہ ہے، اللہ کے نبی کے بنگلے کے بازو بنگلہ ہے۔ تو دنیا میں ہر چیز پرفیکٹ کرو، فرسٹ کلاس والی کام کرو، اللہ جنت میں بھی ویسے رکھے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو جو عذر ہے وہ عذر استعمال کریں۔ ہم تو جوان ہیں، ہم کو کسی ٹیکے کی ضرورت نہیں ہے، ہر معاملے میں جوان ہیں۔ اللہ آپ کی جوانی کو سدا بہار رکھے، آمین۔ ویسے ہوتا تو نہیں ہے لیکن دعا کرنے میں کیا حرج ہے، دعا تو کر سکتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا الا لیت الشباب یعود، اے کاش میری جوانی واپس آ جاتی، بڑھاپا جو ظلم مجھ پر ڈھا رہا ہے میں اس کی شکایت کر لیتا۔ بڑھاپا کتنا ستاتا ہے، بیٹھے تو اٹھنے دیتا نہیں، اٹھے تو بیٹھنے دیتا نہیں، میں اس کی شکایت اپنی جوانی سے کر لیتا اگر ایک بار میری جوانی واپس آ جاتی۔ لیکن جو جوانی جاتی ہے وہ واپس آتی نہیں ہے۔ الا لیت الشباب یعود، اے کاش میری جوانی واپس آ جاتی، بڑھاپے کا جو ظلم و ستم ہے میں شکایت تو کر لیتا کہ دیکھ جوانی کیسے تو تھی اور یہ بڑھاپا کیا مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے سورۃ الانبیاء کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔
اور کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ الطور سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے کسی انسان کے لیے اس دنیا میں رہنا ہمیشہ نہیں کیا ہے، کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو۔ قارون جیسا قارون جس کے خزانے مشہور تھے وہ بھی دنیا سے چلا گیا، فرعون جیسا ظالم جابر وہ بھی سمندر میں ڈبو دیا گیا، ابو لہب، ابو جہل، کیسے کیسے لوگ آئے، ظالم آئے، اور بڑے بڑے علماء آئے اور ائمہ آئے، مجتہدین آئے، امام آئے، انبیاء آئے، رسول آئے، سب دنیا سے چلے گئے۔ اس زمین نے بڑے بڑوں کو کھا لیا ہے، زمین نے بڑوں بڑوں کو کھا لیا ہے، تو طے ہے کہ نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ اسی ممبر پر کوئی اور کہہ رہا ہوگا، وہ ہمارا ذکر کر رہا ہوگا کہ ہماری جنازے کی نماز کب ہے۔ ایک دن آئے گا کہ آپ کی جگہ کوئی اور بیٹھا ہوگا، آپ کا اور میرا جنازہ باہر انتظار کر رہا ہوگا، اسی نماز کے بعد ہماری جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ ایسا ہونے والا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ وَأَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ مکے کے کافروں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑھ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرایا نہیں جا پا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ خصوصی مدد کر رہے ہیں، جبریل وحی لے کر آ رہے ہیں، بدر میں شکست ہو رہی ہے اور کفر ہار رہا ہے، تو مکے کے مشرکوں نے کہا ارے کتنے دن زندہ رہیں گے، آج نہیں تو کل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، وفات پا جائیں گے، اللہ کے نبی ختم ہو جائیں گے تو دعوت ختم ہو جائے گی، دین ختم ہو جائے گا۔ دیکھا کسی دشمن کو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم کیا کرتے ہیں، مرتا بھی نہیں نہ رہنے، مطلب کیا، انہیں مرا تو پورا قصہ ختم ہو جاتا۔ یہ سب سے بدترین ہے کہ کسی کی موت کی تمنا کی جائے، اگر یہ مر جائے تو بس، لیکن اللہ نے اس کا جواب دیا اَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے نبی یہ آپ کی موت کی تمنا کر رہے ہیں، ذرا سوچیں اگر آپ دنیا سے چلے جائیں تو کیا یہ پرماننٹ رہیں گے؟ کہ یہ نہیں آئیں گے؟ ان کو بھی تو مرنا ہے۔ اَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ نے پھر کہا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم شر اور خیر سے آزمائش کے طور پر آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور سب کو سب ہماری ہی طرف واپس لوٹنا ہے۔ سورۃ الطور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ، لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے موت کا انتظار کر رہے ہیں، تو اللہ نے جواب دیا قُلْ تَرَبَّصُوا، اچھا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، سب کو مرنا ہے۔ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنے دل و دماغ میں رکھ لیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے یہ ہاتھ پیر سب بیکار ہو جائیں گے، ہمارے جسموں میں خون کی گردش رک جائے گی، ہمارا جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، اس وقت میرا نام میت کہلایا جائے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے کہا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی تم بھی میت ہونے والے ہو، وہ بھی میت ہونے والے ہیں۔ دیکھا آپ نے قرآن نے صاف طور سے کہا کہ اے نبی تمہاری بھی وفات ہونے والی ہے، وہ لوگ بھی وفات ہونے والے ہیں۔ یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ یہ بدعقیدہ بریلوی لوگ ہیں، وہ جن کے عقیدے کی کوئی یہ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہ کہو، اللہ کے نبی میت ہیں، نہیں، ارے قرآن تو کہہ رہا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کیا کہنا چاہیے؟ ایسا کہو کہ اللہ کے نبی پردہ فرما گئے، اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا، ایسا کہو، ایسا مت کہو کہ اللہ کے نبی میت ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے اللہ کے نبی میت ہیں اور سب کے سب مرنے والے ہیں۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، ہم عربی مہینے کی تاریخ سے آج 7 ربیع الاول ہے، ربیع الاول کی 7 تاریخ ہے، اور اگست کا
21 اگست کی 21 تاریخ، ہاں ہم سب کو پتا ہے. اور ربیع الاول کا مہینہ یہ وہ دن تھے جس میں اللہ کے نبی اپنے مرض بیماری سے گزر رہے تھے. سفر کے مہینے سے ہی بیماری شروع ہو گئی تھی، سفر کے مہینے کے آخر سے. اب یہ ربیع الاول کا یہ جو مہینہ ہے، یہ 11 دن 12 دن اللہ کے نبی کی بیماری عروج کو پہنچ چکی تھی، بڑے پریشان بیماری سے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز اس وقت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان گئے، میت کی تدفین، کسی صحابی کی میت کی تدفین ہوئی. واپس آتے آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد آیا. اللہ کے نبی سر پکڑے ہوئے تھے، وَرَأْسَا کہہ رہے تھے کہ میرے سر میں کتنا درد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے درد کی شکایت ہوئی، اور وہیں سے سکرات کی موت کا آغاز ہوا. جو موت سے پہلے جو سکرات آتی ہے اس کی بیماری کا آغاز ہوا. سفر کے مہینے کے آخر سے لے کر 12 ربیع الاول تک یہ تکلیف، سکرات کی تکلیف پیارے نبی نے گزاری. ایسا نہیں ہوا کہ فوراً یہ ساری چیزیں ہو گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا تھا تو 10 سن ہجری میں حج کیا. آخری مراحل سے ساری چیزیں شروع ہوئی. اور جب حج کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو عرفات کے میدان میں جمع کر کے کہا، خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ مجھ سے حج کا طریقہ اچھی طرح سیکھ لو. لعلی لا القاکم بعد عامکم ھذا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میری ملاقات تم سے نہ ہو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکل رہے ہیں. صحابہ کا جمع غفیر ہے، اور یہ ایسا رسول جس کے تعلق سے اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں لعلی لا القاکم بعد عامکم ھذا، اے لوگو ہو سکتا آئندہ سال میں تمہیں نظر نہ آؤں. کیا منظر ہوگا صحابہ کا، دیکھیے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، غور سے مجھ سے سیکھ لو کہ حج میں کیا کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے. مجھ سے میرے طریقے سیکھ لو، میرے طریقے کے مطابق ادا کرو گے تو تبھی تو نجات ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں. اور یہ وہ موقع تھا جبریل امین قرآن مجید کی آیت لے کر نازل ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی ہم نے آج آپ کا دین مکمل کر دیا ہے. اس دین میں کوئی عید نہیں آئے گی. لوگ ہم سے بولتے ہیں ارے کیا ہے آپ لوگ عید میلاد اس کے خلاف بولتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. ارے اللہ کے نبی نے 2 ہی عیدیں ہم کو دی تھی، ایک بقر عید دی تھی، ایک رمضان کی عید عید الفطر دی تھی. اب تیسری عید میں کہاں سے لاؤں؟ اگر تم بولتے ہو چلو تیسری عید بھی مان لو تو ہمارے پاس بہت ساری عیدوں کی لسٹ ہے. عید الحب، محبت کی عید، اس کی بھی عید ہے، کیا اسے بھی میں مان لوں؟ اور پتہ نہیں کیا کیا عیدیں ہیں. ہاں ایک بڑی لسٹ ہمارے پاس. ہم کہتے ہیں کہ نبی نے کہا خذوا عنی مناسککم، اس لیے ہمارے پاس کوئی عید نہیں. لوگ بولتے ہیں دیکھو گورنمنٹ کی چھٹی، تم چھٹی منا لو، ہم بھی چھٹی منا لیں گے لیکن عید تو نہیں منائیں گے. جی عید تو نہیں منائیں گے. عید ہم 2 ہی منائیں گے جو نبی نے کہا ہے. اور جس نبی کی تم عید منا رہے ہو وہی نبی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دن تمہارے لیے مقرر کیے خوشی کے، ایک بقر عید کے اور ایک عید الفطر کے. اس لیے کہ جبریل امین نے وہی آیت وہاں سے لے کر آئے، کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم. کسی بڑے سے بڑے مفتی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دین میں رد و بدل کرے اور بتائے کہ دین میں کچھ زیادتی کر سکتے ہیں. میلاد النبی کے نام سے، عید و میلاد النبی کے نام سے جلوس نکالے جائیں، بہت سارے چیزیں کی جائیں، روڈ بلاک کیا جائے اور قصیدے گائے جائیں اور بہت سارے نشید پڑھے جائیں اور بالکل جلوس منائے جائیں. اس کی اجازت اللہ نے اور اس کے رسول نے نہیں دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ وہ موقع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو گورنر بنا کر بھیجے جا رہے تھے یمن،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ بہت سارے ویڈیوز میں پیروں فقیروں کو دیکھتے ہیں، نہیں مجاوروں کو دیکھتے ہیں، پیروں کو دیکھتے ہیں. کبھی اللہ کے نبی کی شخصیت کو دیکھا کہ معاذ بن جبل گھوڑے پر ہیں، اللہ کے نبی گھوڑے کی لگام پکڑ کر ساتھ چل رہے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تصور کر کے دیکھیے، صحابی گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور یہ نیچے چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں معاذ یمن جانا تو ایسے ایسے کرنا، سارے ہدایات دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اور تم یمن سے واپس آؤ تو میری مسجد کی طرف سے گزرو گے اور اس میں وہاں میری قبر ہوگی اور میں دنیا میں نہیں رہوں گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئندہ سال شاید میں نہ رہوں. یہ ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، اور بتا دیا تھا کہ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، دین مکمل ہو چکا، یہ ایک حج تھا وہ حج مکمل ہو چکا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا وقت ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بوڑھی عورت آئی، فتویٰ پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوے کا جواب دیا اور کہا کہ کبھی اس کے بعد تم آنا، اگر میں نہ رہوں تو تم ابو بکر سے فتویٰ پوچھ لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا. تو الغرض یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کے دور سے گزر رہے ہیں اور ایسی شدید کربناک بیماری اور ایسی نصیحتیں اپنے ماننے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اور اس بیماری میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیے. اللہ کے نبی کی خواہش ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں 12 بیویاں، اور ان میں سے انتقال بھی ہوا کچھ کا، تو کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں آخری وقت اپنی چہیتی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزاروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں پہلی بیوی ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد ان کو نہیں بھولا. کہا جب کبھی ایسی بات آئی تو کہا کہ دیکھو خدیجہ کے بارے میں کوئی بات نہ کہو، اس لیے کہ یہ وہ عورت ہے جس نے اپنا مال اسلام کے لیے پورا مال خرچ کر دیا، اسلام کی تبلیغ کے لیے. حضرت خدیجہ ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، کیا جانتے ہیں آپ اس عورت کے تعلق سے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک ایسی عورت وہ زمانے میں جن کا مال ایکسپورٹ ہوتا تھا سیریا کو، یمن کو، مکے سے باہر دوسرے کنٹریز کو ایکسپورٹ ہوتا تھا. یہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی جس نے اپنا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دیکھو خدیجہ وہ عورت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دیا. 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، 2 بیٹے عطا فرمائے. 3 بیٹوں میں سے صرف ایک بیٹا ابراہیم تھی جو ماریہ قبطیہ کے تھے. باقی ساری اولاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہو. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دوستو عزیزو، بات کہنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ مرض الموت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو چکا تھا. ایک دن ایسا بھی ہوا کہ کافی تکلیف بڑھ گئی، بہت زیادہ تکلیف بڑھ گئی، تو بیٹی کو باپ کی تکلیف دیکھی نہیں گئی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وا کرب ابا، وا کربت ابا، یعنی میرے ابا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تیرے باپ کی آخری تکلیف ہے، اس کے بعد شاید تکلیف نہ ہو. اور آپ نے بہت ساری خطبہ سے وہ حدیثیں بھی سنی ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویاں بیٹھی ہیں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں، تو اللہ کے نبی نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، رونے لگی. پھر دوسرے بار پھر کہا کہ کیا کہا ابا، تمہارے ابا نے؟ کہا کہ نہیں، وہ میرے ابا کا راز ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں. تو یہی بتایا کہ اب میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں. پھر فاطمہ سے کہا کہ میرے خاندان میں سب سے اول تمہاری وفات ہوگی. بالکل ویسے ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتلائی تھی. کہا کہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد عین جوانی کی حالت میں
معین جوانی کی حالت میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے انتقال فرما گئی. یہ ہم نے اپنی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں پڑھا. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آپ سے مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ جو ایام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف اور شدت مرض کی حالت میں گزر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مورخین لکھتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، آخری وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت کر رہے ہیں. کبھی یہ کہا کہ ایسا کرو، کاغذ اور قلم لے کر آؤ تاکہ میں کچھ باتیں تم کو لکھا دوں تاکہ میرے جانے کے بعد تمہیں اختلاف نہ ہو. تو لایا گیا کاغذ اور قلم، وہ زمانے میں جو بھی تھا جس کا بھی لایا گیا، لیکن لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. جو لوگ وہاں جمع تھے، کسی نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، کسی نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے. جب لوگ اختلاف کرنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ، اٹھو یہاں سے، سارے جاؤ، میں کچھ نہیں لکھواتا. دیکھا، اگر ہو سکتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا وصیت کر جاتے، کیا باتیں لکھاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، زبان مبارک سے الفاظ نکل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اللہ کے نبی جب بھی ذرا ہوش آتا، جب بھی طبیعت سنبھلتی، اللہ کے نبی وصیت کرتے، کہتے کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو. تمہارے نوکر چاکر، ان کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ اچھا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں. میں یہی بات اس منبر سے سارے نوجوانوں سے کہوں گا، سارے نوجوانوں سے کہوں گا، آئندہ جو حالات آ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. ایک طوفانی ریلا ہے جو آ رہا ہے، بہت دور ہی صحیح، لیکن کسی نہ کسی دن وہ طوفان یہاں تک پہنچے گا. اس کی خباثتیں، اس کی گندگیاں یہاں تک پہنچیں گی. سارا ماحول بدل جائے گا. آپ مدہوش نہ رہیں کہ ہمیشہ ایسے ہی آپ رہیں گے، ایسے ہی آپ کی حالتیں، آپ کے کاروبار رہیں گے. ایسی بات نہیں ہے. حالات بدل رہے ہیں، زمانہ اپنی چال چل رہا ہے. میں سارے لوگوں سے کہوں گا کہ اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے جی لگاؤ، اللہ سے اپنا دل لگاؤ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ تمہاری نسلوں کی حفاظت کرے. جو قومیں اللہ کی دین کی حفاظت کرتی ہیں، اللہ انہی کی نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا اصول ہے. تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، تمہاری نسلوں کی حفاظت کروں گا، تمہاری تجارتوں کی حفاظت کروں گا، تمہارے بال بچوں کی حفاظت، تمہاری عزتوں کی حفاظت کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اگر ہم آنکھ مچولی کھیلتے رہے، دین کا مذاق کرتے رہے، دین کو مذاق بناتے رہے، شادیاں اپنی مرضی سے کریں گے، جنازے اپنے مرضی سے اٹھائیں گے، اپنی مرضی سے اپنا زندگی گزاریں گے اور سمجھیں گے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو جائے، اپنے گھروں میں خیر و برکت آ جائے، ہمارے جسموں میں صحت و عافیت آ جائے. یہ کیسا انصاف ہے؟ آپ سوچیے، کیا آپ ایسا انصاف کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سے ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کرم سمجھیے کہ ہم گنہگاروں کو اللہ نوالا تو کھلا رہا ہے. ہمارے گناہ ایسے ہیں. ہمارے ان ہاتھوں سے پوچھیے، اگر اللہ ہمارے ہاتھوں کو زبان دیتا تو ان ہاتھوں سے پتہ نہیں کتنے گناہ اگلواتا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جسموں سے گناہ کی بدبو نہیں آ رہی ہے. اگر اللہ نے یہ حکم دیتا تو ہمارے جسم گناہوں سے ایسے لت پت ہیں کہ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے، اللہ ہمیں بخشنے والا ہے. دوستو عزیزو، میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ یہی وہ دن ہیں، مرگ بستر پر پڑے ہوئے نبی رحمت آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے لوگو، نماز کی پابندی کرو. نبی دنیا سے جاتے ہوئے نصیحت کر کے جا رہے ہیں اور آپ بستروں پہ سو رہے ہیں، آپ اپنے بستروں کو گرم کر رہے ہیں. کیا کبھی مجھے شرم آتی ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو بھی آتی ہوگی. آپ بھی شرم کر رہے ہوں گے. عرض محشر میں نبی کو میں کیسے چہرہ بتاؤں؟ عرض محشر میں حوض کوثر پر میں نبی سے کیسے کوثر کا پانی مانگوں؟ کیسے نبی کا میں سامنا کروں
کہ میں نے کوئی وصیت نہیں مانگی. اور یہ قبروں پہ جھکنے والے, قبروں پہ سجدہ کرنے والے, نبی مرگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے, انہوں نے انبیاء کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا, درگاہ بنا لیا تھا. نبی کے قبر کی درگاہ بنانے والوں پر نبی نے لعنت فرمائی ہے, تو یہ گلی کے پیروں فقیروں کی قبروں کی بنانے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے سوچا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ انبیاء اور رسولوں کی درگاہوں کا یہ انجام ہے, تو یہ پیر و فقیر مجاور جن کے درگاہ بنے ہوئے ہیں وہاں سجدہ کرنے والوں کا انجام کل حشر میں کیسا ہوگا؟ یہی مرگ بستر سے نصیحتیں ہیں, نبی کی نصیحتیں ہیں. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا. دوستو عزیزو, ہم نبی کو مانتے ہیں, جانتے ہیں, محبت کرتے ہیں. المرء مع من احب, آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. قرآن مجید کہتا ہے قل ان کنتم, اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو نبی سے محبت کرو. نبی سے محبت کا تقاضا ہے کہ تم 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو. نبی نے جو دعوت کی تڑپ اپنے دل میں سجائی تھی, نبی کی یہ تڑپ تھی کہ وہ یہودی بچہ یہودی ہو کر نہ مرے, مسلمان ہو جائے. کبھی یہ تڑپ تمہارے دل میں پیدا ہوئی؟ یہ جو سڑکوں پر جو غیر اللہ کو ماننے والے ہیں, ہاں, جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, ہمارے ساتھ سڑکوں میں گھومتے ہیں, ہمارے ساتھ کبھی کسی چائے کی دکان پر چائے پیتے مل جاتے ہیں, یہ سارے کے سارے اللہ کو نہیں مانتے ہیں. کبھی آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں دین کی دعوت اسے دے دوں؟ یہ میرے نبی کی سنت ہے, میرے نبی کی سنت ہے, میرے نبی کا طریقہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کفر و شرک میں پڑے ہوئے سارے لوگ انہی جنت میں لے جائیں. کل میں نے ایک اچھی بات اصول الثلاثہ کی شرح میں اپنے طلباء کو پڑھائی. کہا کہ انبیاء کی جو دعوت ہے, انبیاء جو دعوت دے رہے تھے وہ بڑی لمبی کوئی کتاب نہیں ہے, وہ 3 ہی باتوں پر مشتمل ہے. 3 باتوں پر مشتمل ہے انبیاء جو دعوت دیتے تھے. پہلی بات کیا کرتے تھے؟ التعریف باللہ, اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کو سمجھاتے تھے. اللہ کون ہیں, اللہ 7 آسمانوں پر عرش پر ہیں, اللہ کی قدرت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی کبریائی کیا ہے, اللہ کے بارے میں خوب سمجھاتے. اللہ انسان سے محبت کرتے ہیں. اتنا سمجھاتے کہ سننے والے کے دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی کہ بھائی جس اللہ کی تم اتنی تعریف کر رہے ہو اس اللہ تک مجھے راستہ کیسے ملے گا؟ کیسے میں اس اللہ کے قریب جا پاؤں گا؟ کیسے میں اللہ کا مقرب بندہ ہو جاؤں گا؟ ذرا مجھے راستہ تو بتانا. دوسرے نمبر پر آپ دین و شریعت وہ روٹ بتائیں گے جس روٹ کے ذریعے سے وہ اللہ کا بندہ بن جائے. اللہ تعالیٰ کا گرویدہ جو ہو ہی گیا ہے, بس ایک راستہ دین و شریعت. ارے کچھ ہے نہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایک انسان آیا تھا, اللہ کے نبی کے صحابی آئے تھے, بولا اللہ کے نبی اسلام کیا ہے مجھے سمجھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا, ارے بڑی بات نہیں جی, ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سادہ بتا دے, اللہ کو ایک مان لو جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مان لو اور اللہ کا بندہ مان لو اور 5 وقت کی نمازیں پڑھ لو اور روزہ رکھ لو. اور وہ چونکہ غریب تھا حج کی بات نہیں کہی. اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی اس سے زیادہ کیا بھی نہیں کرتا, میں اتنا کرتا. بولا اچھا اتنا کرو. بولا کہ نہیں اس سے زیادہ نہیں کرتا. بولا اچھا اتنا ہی کرو. جا رہے تھے, اچانک جس اونٹ پر سوار ہوئے نبی کے آنکھوں کے سامنے اونٹ کا پاؤں کسی بل میں پھنس گیا, اونٹ گرا, الٹا گرے گدھی کی طرف, وہی انتقال ہو گیا. وہی شہید ہو گئے. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یہ شہید ہے.
یہ شہید ہے، جنتی ہے. کچھ نہیں کیا جی، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، کہا کہ یہ جنتی ہے، جنتی ہے. دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں جو وصیتیں کی، اللہ کے نبی کی جو تڑپ تھی کہ یہاں تک کہ اللہ کو کہنا پڑا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اور کبھی اللہ نے کہا لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، اپنے دل میں ایسی تڑپ پیدا کرو کہ کہیں تم گل نہ جاؤ. اتنی تڑپ کہ کم از کم اپنے آس پاس والوں کو میں دین کا پیغام پہنچا دوں. میں جس دین کو لے کر جنت میں جانے کا خواہش مند ہوں، اس دین کو میں لوگوں تک پہنچا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں یہی نماز کا پیغام دے رہے ہیں. مجھے امید ہے اتنا سننے کے بعد جتنے بھی نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، 18 سال 17 سال جن کی عمریں ہو گئی ہیں، عہد کر کے اٹھیں، زندگی میں یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ ایک وقت کی نماز ہم سے نہیں چھوٹے گی. کوئی مذاق نہیں ہے. انہ لقول فصل، یہ قول فصل ہے. اللہ کے پاس کوئی تیسری چیز نہیں ہے، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے. اور دنیا میں جی کر لوگوں کو دھوکہ دے کے کالے کا لال، لال کا پیلا بتا کر ہم ایسے ہو گئے اوپر جا کر بھی ایڈجسٹ کر لیں گے. ارے وہاں ایڈجسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے. وہاں تو فیصلہ ہے، نہ ادھر نہ ادھر، خلاص. اب ایسا نہیں اچھا یہ بار معاف کر دو، جیسے کہا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہے گا، سورۃ المؤمنون کی آیت ہے، اللہ ایک بار ریٹرن بھیج ڈالو. اللہ کہاں ریٹرن آنا چاہتا ہے دنیا میں؟ وہاں سے پھر ویسر پہاڑی سے اٹھ کے پھر سیدھا حفیظہ کو آنا چاہتا. لعلی کہا کیوں ریٹرن جانا چاہتے ہو؟ لعلی اعمل صالحا، وہ جو میں نے چھوڑ دیا تھا دنیا میں کیا بھی نہیں کرا، لعلی اعمل صالحا، ذرا کچھ نیکی کر کے واپس آؤں. فیما ترک، کچھ نیکیاں میں نے چھوڑ دی تھی. اللہ نے کہا کلا، نیور، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. کیا باتیں کرتے ہو؟ اب آ گئے ہو تو جاؤ گے کہاں؟ یہاں جو آتا ہے واپس جاتا نہیں. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، قرآن نے کہا نہیں جی وہ چپ کے انہوں تسلی کو بول لیتے سو. انہا کلمۃ ہوا، ان کو بھی معلوم نہیں ہوتا بول، اب واپس نہیں جا سکتا اسے بھی معلوم، لیکن چپ کے دل کی تسلی کے واسطے. انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اب ان کو قیامت تک انہی قبروں میں رہنا ہے اور حشر تک. جب حشر ہوگا یا تو جنت ہوگی یا تو جہنم ہوگی. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آخر میں پھر ہم جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرض الموت کی حالت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا موقع بھی آیا کہ تین مرتبہ اللہ کے نبی نے غسل کیا، کوشش کیا کہ سنبھلیں اور بازو مسجد ہے، صحابہ کرام کو جا کے نماز پڑھائیں. اور صحابہ انتظار کر رہے تھے، لمبا انتظار، اللہ کے نبی آئیں گے نماز پڑھائیں گے، لیکن اٹھتے بے ہوش ہو جاتے. اور آخر میں اللہ کے نبی نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے لوگوں کو. تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ابو بکر نماز پڑھا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پیچھے ہٹے، اللہ کے نبی بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں اور ابو بکر ان کے بازو ہیں اور ان کی اقتداء کر رہے ہیں، اور پیچھے لوگ حضرت ابو بکر کی اقتداء کر رہے ہیں. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں میرے نبی ان تمام مراحل سے گزر رہے ہیں. اور آخری وقت وہ بھی آتا ہے پیر کا دن، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کی فجر کی نماز میں سارے لوگوں کو دیکھا، پردہ اٹھایا، اپنے گھر کا پردہ اٹھایا کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے، سارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. وہ آخری وقت تھا جب نبی کے ہاتھ میں طاقت تھی اور دیکھا کہ سارے صحابہ نماز پڑھ رہے اور پردہ چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آخری وقت میں وہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بل الرفیق الاعلی، اب وقت آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، چوائس دیا تھا، اگر آپ چاہے تو اور رہیں، چاہے تو ہمارے پاس چلے آئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بل الرفیق الاعلی، اور آپ کے پاس ایک باؤل تھا جس میں اللہ پانی بھرا ہوا تھا، ہاتھ ڈالتے اور اس پانی کو اپنے چہرے پر یہ کر لیتے اور کہتے تھے ارے سکرات کی موت کتنی سخت ہوتی ہے، فیا للموت سکرات، فیا للموت سکرات، سکرات کا وقت کتنا سخت ہوتا ہے، اسی لیے آدمی کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ویسے حالت میں آپ کو ثابت قدم رکھے، مجھے ثابت قدم رکھے۔ اور وہ آخری موقع تھا، اسی لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن ابی بکر آئے، ان کے پاس مسواک تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھ رہے تھے، تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ مسواک کریں، ابھی چل چلاؤ کا وقت ہے اور دنیا سے جانے کا وقت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسواک کو لیا، اپنے دانتوں تلے دبایا، اچھا نرم کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانت صاف کیے، کہا کہ رب کے پاس جا رہے ہیں، رب کے پاس جا رہے ہیں تو صاف ستھرے دانتوں کے ساتھ، جسم کے ساتھ، اور ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر وہ ہے کہ جس کے بارے میں ابو بکر نے کہا اے اللہ کے نبی آپ جب زندہ تھے تب بھی طبت حیا و میتا، علماء نے اسی لیے کہا کہ آدمی کو ہمیشہ تیار ہونا چاہیے۔ میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ جو چیزیں شریعت نے بتائیں، قصال الفطرہ، یعنی آدمی جو بال بغل کے بال ہیں، زیر ناف کے بال ہیں، آدمی اسے صاف کر لے، پتہ نہیں کب کس کا وقت آ جائے، کب کس کا وقت آ جائے، کم از کم آپ کو نہلانے والا تو اس سے آگاہ ہوگا ارے کیسا انسان ہے، اسے یہ بھی ہوش نہیں کہ بغل کے بال نکالے، زیر ناف کے بال نکالے، دیکھا۔ لیکن جب موت کا وقت مقرر نہیں ہے تو آدمی پاک صاف رہے، پاک صاف رہے۔ کچھ فضیحتیں، کچھ بدنامیاں ہمارے مرنے کے بعد سامنے آتی۔ میں ہمیشہ اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کوئی آپ کا موبائل نکال لے تو کیا آپ راضی ہیں کہ آپ کا موبائل اس بھرے مجمع میں ساروں کے سامنے دکھایا جائے کہ اس موبائل میں کچھ نہیں، یہ موبائل پاک ہے؟ اگر آپ بے ہمت ہیں، آپ کے پاس وہ حوصلہ نہیں ہے، تو ایک دن آئے گا کہ آپ کا موبائل سارے دیکھیں گے۔ اپنی زندگی صاف رکھو، ٹرانسپیرنسی، بالکل صاف، میں بالکل صاف، میرا موبائل صاف ہے، جو چاہے لے لے، دیکھ لے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنی ہمت ہے؟ اگر ہیں تو ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ ہر حال میں اچھے ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو جمعے سے جانے کے بعد اپنا موبائل صاف کر لیں، اور یاد رکھیں کہ اس دن کی ذلت سے اچھا ہے کہ آج اپنے آپ کو آپ کلین کر لیں، آپ اپنے جسم سے، اس لیے کہ اللہ سے ملاقات کا کوئی وقت نہیں، وہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میری موت کے بعد لوگ میرا مذاق اڑائیں، ارے زندگی میں ہم اس کو کیا کیا سمجھتے تھے، مرنے کے بعد معلوم ہوئے تو یہ تو بڑا عجیب آدمی تھا جی۔ تو بہتر ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پاک صاف رکھے۔ دوستو عزیزو، میرے نبی کی تعلیمات بہت زیادہ ہیں، جمعے کا خطبہ اس کے لیے ناکافی ہے۔ آخر میں پھر ایک بار میں آپ سے کہوں گا کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا۔ دوسرا، نماز کی بقا بھی، نماز، یہ مسجدیں، یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں جب ہم دعویٰ کریں گے، لوگوں کو دین کا پیغام پہنچائیں گے، لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف لانے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے اپنی محنت، اپنا پیسہ لگائیں گے تاکہ یہ سارا امن، یہ سارا سسٹم قائم و دائم رہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی دعا ہے۔ اور پھر ایک بار آخر میں کہوں گا کہ یہ مہینہ ربیع الاول اس لیے نہیں ہے کہ ہم بدعتوں میں، دوسری چیزوں میں شریک ہوں۔ میں آپ لوگوں کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، ان چیزوں سے دور رہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اسے تاکید کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے الہ العالمین، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، جتنے عمر رسیدہ ہیں، یا اللہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو
5 وقتہ نمازوں کا پابند بنا دے یا اللہ، ہر ایک کو اسلام کا داعی بنا دے، اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا بنا دے یا اللہ۔ ہماری اس مجلس میں یا ہماری آواز سننے والوں میں جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما یا اللہ۔ ہم سب کے جسموں میں صحت عطا فرما یا اللہ، ہم سب کی رزق و روٹی میں برکت عطا فرما یا اللہ۔ بہت سارے ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، روزی روٹی کی تلاش میں ہیں یا اللہ، تیرے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، رزق کفاف عطا فرما یا اللہ۔ جو نوجوان ہیں، بچے اور بچیاں رشتوں کے تلاش میں ہیں یا اللہ، انہیں اچھے رشتے عطا فرما یا اللہ، انہیں اچھے رشتے عطا فرما اور نیک عورتوں کے لیے نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے عطا فرما۔ اے اللہ، تو سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندانوں میں یا اللہ، وہ اپنے قبروں میں سو رہے ہیں، وہ منتظر ہیں کہ کوئی ان کے لیے دعا کرے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں یا اللہ، ان تمام کی مغفرت فرما یا اللہ، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔